جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بنیادی سوال وہی ہے کہ جی آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کیوں اور کیا اس تاخیر پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے. سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے محترم اشفاق طولہ صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کے, اور انہوں نے بطور منسٹر بھی کام کیے ریونیو کے, اور بہت ہی اہم کمیشن تھا اس کے چیئرمین تھے ٹیکس ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن کے. طولہ صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا قیمتی. جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگست میں انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ کنکلیوڈ ہو جائے گا, مل جائے گا, ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو جائے گا. تاخیر کیوں اور کیا اس پہ ہمیں اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہری بات ہے پریشان تو ہونا چاہیے عامر. مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف سپٹمبر کے آپ کے ٹیکس ٹارگٹ کو دیکھے گا, کیونکہ آپ نے ایک پہاڑ جتنا بڑا ٹارگٹ ایگری تو کر لیا تھا. اس وقت بھی ہم جب کہتے تھے کہ جی یہ ٹارگٹ اچیویبل نہیں ہے. ٹیکس ریفارمز جو ہم نے رپورٹ لکھی تھی, اگر وہ یہ امپلیمنٹ کر دیتے پچھلے سال, کچھ لوگوں نے جو سازشی طور پہ ان کو نہ ہونے دیا امپلیمنٹ, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی اس وقت بر وقت ہو جاتی لاسٹ ایئر, تو 13-14 ہزار کا ٹارگٹ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب یہ دیکھیں گے کہ ٹارگٹ کیا ہمارا کوارٹر کا تھا وہ پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں, اور اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ سے اگلی ڈیمانڈ جو میرے عاجز رائے میں یہی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ منی بجٹ لائیں اور ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کچھ نئے ایونیو سے ٹیکس لیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اچھا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا طولہ صاحب کہ تمام جو ٹارگٹس ہیں, اہداف ہیں, وہ پاکستان نے پورے کر دیے. مطلب ہے لوگوں پہ ٹیکسز کا بوجھ لاد دیا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, زرعِ اناج کم کر دی, ختم کر دی. تو وہ اور کیا جان لیں گے, کیا کریں گے عام آدمی کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات تو یہ نا ٹیکس ٹارگٹ آپ نے ٹیکس کے میجرز دیے تھے, آپ نے ابھی تک ٹیکس ٹارگٹ اچیو کر کے تو ان کو نہیں دیے نا. مین تو ان کا مقصد یہ تھوڑی ہے کوئی ٹیکس میجر آپ لے لیں, اصل تو ان کا مقصد جب پورا ہوتا ہے جب ٹیکس ٹارگٹ آپ پورے کر لیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ غریب آدمیوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں جانے سے پہلے میرے تو اپنے بہت ہی نظریات ہیں. دیکھیں میں آپ کو بہت کلیئر بات بتاتا ہوں, $26.5 ارب کا آپ کا اس سال کا جو پیمنٹ کرنی ہے, اس میں سے $16.5 ارب آپ کو ویسے ہی رول اوور کروانا ہے, چاہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں رہیں یا نہ رہیں. باقی رہ گیا $10 ارب. $10 ارب میں سے $1.5 ارب آپ آلریڈی پے کر چکے ہیں. یہ جہاں تک میری نالج ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی فائنینس کو یہ فگر دی ہیں. اب عامر اس میں آپ آ جائیں, $10 ارب میں سے آئی ایم ایف سے آپ $1.5 ارب میں نکال دوں تو $8.5 ارب. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سال آئی ایم ایف سے آپ کو بہت زیادہ, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک یا دوسرے اداروں سے نا آپ کو $3-3.5 ارب ملیں گے. تو پھر بھی $5 ارب آپ کے مائنس میں آپ ہیں, اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کی اس وقت اس وجہ سے انفلیشن میں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے اس کی وجہ سے انفلیشن میں, کیونکہ جب آپ کو کرنسی ہائی ریٹ پہ رکھنی پڑی, ہائر ویلیو پہ, روپی آپ کا اوور ویلیو ہے, تو آپ 9% انفلیشن اس وقت آپ کے پاس ہے. تو اس کنڈیشن میں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف سے بھلے ایگریمنٹ ایک لے لیں, بس اسٹینڈ بائی رکھیں اس کو, اور ہم اپنے ہوم گرون ریسیپی کے طور پہ ایک بنائی ہوئی ہے ہم نے, اس پہ ہم عملداری کر کے کوشش کریں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائیں جب تک کہ ہمیں بالکل اشد ضرورت نہ پڑ جائے. اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں, اب یہ مجھے ذرا خطا کلامی کرنے دیں. دو بڑی آپ نے اہم باتیں کی, تو کہ جب تک ہمیں اشد ضرورت نہ پڑ جائے, تو اشد ضرورت تو ہے, کہتے ہیں حکومت سے جو وابستہ ہیں کہ جی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملا تو پاکستان کی گاڑی نہیں چلے گی. تو یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ میں آپ کو نہیں بتا رہا, یہ تو حکومت کی ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے. پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے. عامر پہلا سوال سن لیں آپ, پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. آئی ایم ایف نے لاسٹ ٹائم جب نیگوسیشن کیے تھے تو انہوں نے کہا جو پوری فائنینس یا جو ہماری اکانومی کی فائن ٹیون ہوئی تھی نا, وہ انہوں نے کی تھی کہ $6 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا صرف $681 ملین پہ آیا تھا. تو ان کی رانگ کیلکولیشن کی وجہ سے ہماری پوری معیشت کے پرکھ سے اڑ گئے. اور آج جو اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا, وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے روپی کو یا امپورٹ کو کنٹرول کر کے رکھا. اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کرتے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی معیشت اڑ جاتی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ, زیادہ بہتر اس سے اڑتی ہے آپ کی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت شارٹ ٹرم میں تو میں سمجھتا ہوں ہوگی, بٹ لانگ ٹرم میں آپ اگر یہ صرف یہی سوچ رکھو گے تو ابھی آپ کبھی بھی اس معاملے سے آزاد نہیں ہوگے.
تو میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر لو پہلے اپنی. دوسری بات یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا جو ایکچوئل شارٹ فال آتا ہے, میں آپ کو وہ بات کرنے لگا تھا جب آپ نے جی مجھے بیچ میں سوال کیا کہ دیکھیں لاسٹ ایئر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ سے $7 ارب لیے جو کہ ایکسیس ہمارے پاس آئے تھے. دیکھیں ہمارے دو سورسز ہیں, ایک سورس ہے ہماری ایکسپورٹ کی اور دوسری سورس ہے ہماری ریمیٹنسز کی. اس طریقے سے جو ہمارے جو پیسے جا رہے ہوتے ہیں ڈالر وہ امپورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اور ری پیمنٹس میں جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے انٹرسٹ وغیرہ کے اور جو پرائمری سیکنڈری یعنی کہ اگر سروسز کے ہوتے ہیں لائک ہمیں ڈیویڈنڈ ریمٹ کرنا ہے, ٹیکنیکل فیس, رائلٹی, یہ سب پے کرنی ہوتی ہیں. تو ہم نے اسٹیٹ بینک نے $7 بلین سرپلس مارکیٹ سے اٹھائے تھے اور آپ کے ریزروز کو بوسٹ کیا تھا. تو وہ $7 بلین اس سال بھی اویلیبل ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ 2 سال تھوڑا سا کمر کس کے کام کریں تو آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت ہے. ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ہماری کمزوری ہوگی, اچھا ہم کمزور ہو جائیں گے اگر ہم یہ سوچیں گے صرف آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو ہم مر جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ چنگل سے آزاد ہوں گے, یہ ہمارے اور بھی کئی معاشی ماہرین, ڈاکٹر اشفاق حسن خان بہت اس پہ زور دیتے رہے ایک زمانے میں, آج کل بالکل خاموش ہے, نہیں بات کر رہے وہ. لیکن یہ جو ہمیں ایک پورا ہماری اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی جب تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا, اس کی امبریلا یعنی کہ چھتری نہیں ہوگی, تو میں جو دوسرے ملٹائی لیٹرل ڈونر ہیں وہ بھی پیسے نہیں دے رہے ہوں گے, ہمارے جو بائی لیٹرل ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہوں گے, جو ہم قرض لے لیتے ہیں, رول اوور کر لیتے ہیں. سنا یہ کہ جی چین بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے پاس جائیں, سعودی عرب بھی یہ کہہ رہا ہے, یو اے ای بھی یہ کہہ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مجھے کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے. یقیناً ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو یہ جو آپ اتنی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں, تو کیا پاکستان کی معیشت سروائیو کر لے گی اس کے بعد؟ جی اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں عامر, آپ کا تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا, تو اب تک چائنا کے, یو اے ای کے, سعودیہ کے رول اوور کیوں نہیں ہوئے؟ آپ تو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی ایک کنڈیشن ہے نا کہ یہ رول اوور کر ہم کر دیتے ہیں, تو کیوں نہیں ہوئے بھائی؟ آپ مجھے بتا دیجئے رول اوور. نہیں, یہ تو میرا بھی سوال ہے. یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں نا, یہی مسنومر ہے اور یہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں شیر آ رہا ہے, بس مر گئے آپ, وہ کاٹ لے گا, کھا جائے گا آپ کو. تو بھائی کون آپ ڈرا رہے ہیں دیکھیں, یہ؟ آپ کیا اپنی اس میں انٹرسٹ کیا ہے؟ اس میں انٹرسٹ کس کا ہے؟ کون ڈرا رہا ہے اور اس میں کس لابی کا انٹرسٹ ہے؟ جی دیکھیں لابی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یہاں پر, ہر کوئی ایزی سیلنگ چاہ رہا ہوتا ہے, کسی کو ڈیفیکلٹ ڈیسیشن لینے میں شوق نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جیسے لاسٹ ایئر ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی ان کنڈیشنز پہ ہم نہیں کر سکتے, تو وہ چلے گئے تھے اور ہم نے اپنا پلان بھی بنا لیا تھا. لاسٹ ایئر بھی آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ آیا تھا, مگر ہم خود ہی ڈر گئے اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی ہمیں جانا ہے. یہ جو آپ ملٹی لیٹرل ڈونرز اور اس کی بات کریں, یہ ملا کے $3-3.5 ارب بن رہا ہے. میں آپ کو آئی ایم ایف نہیں دے رہا, آئی ایم ایف تو صرف اس سال $1.5 ارب دے گا آپ کو. تو یہ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں سے ہمیں نکالنا پڑے گا, لوگوں کو صحیح تصویر دکھانی پڑے گی. اور آپ دیکھیں میری اچھا, بات میں مجھے اگر اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور آپ سے اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.